السلام علیکم خواتین و حضرات، میں بیرسٹر احتشام امیرالدین ایک اور ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عجیب و غریب بات یہ ہے کہ ابھی 3 دن پہلے کی خبر ہے، سپریم کورٹ سے خبر آئی تھی جی کہ آئینی بینچ سماعت کر رہا تھا ملٹری کورٹ ٹرائلز کے حوالے سے سیویلینس کا، ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا۔ اس میں وفاقی حکومت کی طرف سے جو پٹیشن دی گئی تھی کہ ان دا مین وائل ڈیورنگ دا پینڈنسی آف دی پروسیڈنگس انٹرم ریلیف کے طور پر اجازت دے دی جائے کہ فوجی عدالتیں فیصلے سنا دیں اور اس کو مشروط رکھیں سپریم کورٹ کے حتمی فیصلے کے ساتھ، تو وہ پٹیشن ڈسمس ہونے کی خبر تھی سپریم کورٹ آف پاکستان سے، اور 3 دن پہلے میں نے اپنے ویلاگ میں کور کی ہے۔ لیکن آج خبر یہ آئی ہے کہ آئینی بینچ نے مشروط اجازت دے دی ہے وہ 85 سویلینز کے حوالے سے کہ جی فوجی عدالتیں نہ صرف یہ کہ ان کا ٹرائل کریں، بلکہ جو امین الدین خان ہیڈ کر رہے ہیں اس آئینی بینچ کو، ان کے ریمارکس ہیں کہ ان میں سے جو بے گناہ لوگ ہیں ان کو ریلیف دے کے رہا کریں، اور جو گناہ گار ہیں ان کو سزا دے دیں اور جیلوں میں ٹرانسفر کر دیں، اور یہ مشروط اجازت دے دی گئی ہے اور اس کو مشروط کر دیا سپریم کورٹ کے حتمی فیصلے سے کہ فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل ہو سکتا ہے۔ اب ناؤ آپ مجھے یہ بتائیں، مطلب کہ یہ وکالت کے پوائنٹ آف ویو سے، لیگل پوائنٹ آف ویو سے میں بات ہی نہیں کر رہا، کیا ایک کامن سینس جو ایک لاجک ہوتا ہے ایک عام آدمی کا، ایک کامنر کا، ایک کامن سینس کو یہ چیز سٹرائک کرتی ہے کہ کوئی انٹرم ریلیف جو ہے وہ فائنل ریلیف کے طور پہ دے دیا جائے؟ مثلا کہ یہ تو وہ فائنل ریلیف تھا جو کہ وفاقی حکومت یا اسٹیبلشمنٹ کلیم کر رہی تھی انڈائریکٹلی وفاقی حکومت کے ذریعے سے کہ سویلینز کو ملٹری کورٹ میں ٹرائی کرنے دیں، لیکن آپ نے انٹرم ریلیف کے طور پہ ہی وہ فائنل ریلیف پلیٹ میں رکھ کے اگر اس پارٹی کو دے دیا تو پیچھے پروسیڈنگ میں بچا گیا۔ اب جب وہ فیصلے سنا دیں گے، پھر جو آپ اس کھڑی کی گئی عمارت کو گرائیں گے اور اس کو منہدم کریں گے اس بنیاد پہ کہ فوجی عدالتوں میں سویلینس کا ٹرائل نہیں چل سکتا، تو وائی ٹو الاؤ دیٹ ان دا فرسٹ پلیس ڈیورنگ دا پینڈنسی آف دی پروسیڈنگز اینڈ وائی ٹو الاؤ اٹ ایز این انٹرم ریلیف؟ یہ لیگل جسٹیفیکیشن اس کی کوئی پلازیبل سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ مطلب کہ یہ ہم نے اپنی وکالت میں کئی بار ججز کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ وی کی ناٹ گرانٹ دی انٹرم ریلیف، وی کی ناٹ گرانٹ دا فائنل ریلیف ایز دی انٹرم ریلیف، یعنی کہ جو فائنل ریلیف آپ ڈیمانڈ کریں وہی اگر ہم انٹرم ریلیف کے طور پہ دے دیں گے تو کیس میں بچے گا کیا؟ لیکن آئینی بینچ نے آج یہی کام کیا ہے۔ ابھی اس کی تفصیلی فیصلہ میرے سامنے نہیں آیا، ایم یٹ ٹو سی کہ کیا سارے ججز نے یہ مشروط اجازت سے اتفاق کیا ہے یا کسی نے اختلاف بھی کیا، اور وہ جو کچھ کہا گیا ججز کی طرف سے وہ میں آپ سے شیئر کروں گا۔ بٹ اٹ از اے سیڈ ڈے ان دی جوڈیشل ہسٹری آف پاکستان، اٹ از این انفارچونیٹ ڈے۔ اور پہلی ہیومن رائٹس واچ ہو، ایمنسٹی انٹرنیشنل ہو، اقوام متحدہ ہو، انٹرنیشنل کمیونٹی آف جورسٹس ہو، یہ سارے لوگ ملٹری کورٹس میں سویلینس کے ٹرائلز کے خلاف ہیں، اس پہ تنقید کر چکے ہوئے ہیں، اور ایمنسٹی انٹرنیشنل اور ہیومن رائٹس واچ تو پاکستان کو آلریڈی یہ کہہ چکا ہوا ہے کہ مہربانی کریں سویلینس کو ملٹری کورٹس میں ٹرائل نہ کریں کیونکہ یہ انٹرنیشنل لاء کی وائلیشن میں ہے۔ اور اس کی وجہ یہی ہے نا جی کہ ملٹری کورٹ میں جو ٹرائل ہوتا ہے اس میں نہ تو کوئی ٹرانسپیرنسی ہوتی ہے، نہ اس کے اندر پراپر کوئی ڈیو پروسیس ہوتا ہے، نہ اس کا کوئی سٹینڈرڈ آف ایویڈنس اس طرح کا ہوتا ہے جس طرح کا ہونا چاہیے جو کہ کرمنل لاء یا کوڈ آف کرمنل پروسیجر کے اندر ڈیفائنڈ ہے۔ سیکریسی میں ٹرائل ہوتا ہے، کلاسیفائڈ طریقے سے ہوتا ہے، کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کیسے ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، پھر کوئرسڈ کنفیشنز کے اس کے اندر وہ الزامات بھی۔ اب مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، جنرل فیض حمید کا آ رہی ہے نا خبر کہ ان کی انڈائٹمنٹ ہوگی، یعنی کہ فرد جرم ان کے اوپر عائد ہوگی، اور ابھی یہ کچھ دن پہلے آئی ایس پی آر کا اعلامیہ تھا جس میں انہوں نے کہا کہ انڈائٹمنٹ ہو گئی ہے، اور جو الزام ہے جنرل فیض حمید پہ اس پہ یہ ہے کہ وہ سیاسی ایکٹیویٹیز کے اندر ملوث تھے اور آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کی وائلیشن کی ہے، مس یوز آف اتھارٹی کی ہے، رانگ فل لاس کاز کیا ہے ٹو سرٹن پرسنس، اور اس کے علاوہ پھر آئی ایس پی آر نے اپنے اعلامیے میں کہا کہ 9 مئی کے حوالے سے علیحدہ سے ایک انویسٹیگیشن ہو رہی ہے۔ اچھا، یہ جو کہا گیا کہ جی انڈائٹمنٹ ہو گئی یعنی کہ فرد جرم جنرل فیض حمید پر عائد ہو گئی ہے، یہ تقریباً خبر آئی ہے آلموسٹ آفٹر 4 months آف ہز اریسٹ، جب ان کو بلایا گیا تھا راول پنڈی اور وہ سمن کیا گیا تھا، وہ وہاں پہ گئے، ان کو اریسٹ کر لیا گیا، پھر ان کو بٹھا لیا گیا، پھر اس کے بعد کوئی پتہ نہیں اس کے بعد کیا تفتیش ہوئی، کیسے ہوئی، کس نے کی، کیا اس کی انویسٹیگیٹنگ آفیسر کی ڈائریز ہیں، وہ کیا، مطلب کہ کچھ بھی نہیں پتا نا اس کے حوالے سے۔ اور اس کے بعد اب اگر یہ مثال کے طور پہ چلو جنرل فیض حمید کا تو ملٹری کورٹ میں ٹرائل چیلنج نہیں کیا جا سکتا بیکاز ہی از اے فارمر جنرل، ہی از اے فارمر سولجر،
وہ تو ملٹری کا حصہ تھے نا. لیکن سویلین کا اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ سویلین کے ٹرائل کا طریقہ کار آئین میں, قانون میں, کوڈ آف کرمنل پروسیجر میں درج ہے کہ آپ نے اس کو حراست میں لینا ہے تو آپ نے فوری طور پر اس کو بتانا ہے کہ کس جرم کی پاداش میں اس کو حراست میں لیا جا رہا ہے. اس کے بعد حراست میں لینے کے 24 گھنٹوں کے اندر پولیس نے, جس نے بھی لا انفورسمنٹ ایجنسی, ایف آئی ہے, پولیس ہے, انہوں نے متعلقہ عدالت میں اس ملزم کو پیش کرنا ہے اور جج صاحب کو بتانا ہے کہ حضور والا ہم کوئی یہاں پر مطلب کہ آل ان آل نہیں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ایف آئی آر آئی تھی, اس کے خلاف درج ہوئی ہے, یہ الزام ہے اس کے اوپر, اس میں اس کو اریسٹ کیا ہے, یہ آپ کے سامنے بندہ پریزنٹ کیا, آپ بتائیں کہ اس کو انویسٹیگیٹ کر لیں. پھر جج صاحب اجازت دیتے ہیں اور بائی لا جج صاحب 14 دن تک کا ریمانڈ دے سکتے ہیں. کرمنل پروسیجر کوڈ میں لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, وہ 2 دن کا دیں, وہ 4 دن کا دیں, وہ 6 دن کا, 8 دن کا, یا پورے 14 دن کا دیں. اور پھر ایف آئی اے اور نیب کے اپنے کچھ ریمانڈ پیریڈز ہیں, آپ کو پتہ ہے, تو وہ ریمانڈ دے سکتے ہیں جج صاحب. اور انہیں جب لگے کہ انویسٹیگیشن کی مزید ضرورت نہیں ہے فزیکل ریمانڈ دینے کی, پولیس نے کر لی اپنی تفتیش شکر. اب یہ تو نہیں ہوگا نا کہ پولیس بٹھا کے وہاں پہ بندے کو لتر مارتی ہو اور اس سے زبردستی کنفیشن کراتی ہو یا اس کو ہراس کرتی ہو, تو جج نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. تو اس کے مطابق جج نے فزیکل ریمانڈ دینا ہے. اینڈ وین دا جج تھنکس دیٹ the investigation is complete and there is no more need to extend the physical remand of the accused, تو وہ جوڈیشل ریمانڈ پہ جیل بھیج دیتا ہے کہ اب تم جیل چلے جاؤ, وہاں پہ تمہارے ٹرائل کا انتظار کرو, ٹرائل شروع ہوگا, اس کا جو بھی فیصلہ ہوگا, بٹ یو ار انٹائٹلڈ ٹو سبمٹ اے بیل اپلیکیشن, اور پھر وہ ضمانت وغیرہ بھی اپنی فائل کر سکتا ہے اور ٹرائل اپنا کنٹیسٹ بھی کر سکتا ہے. سو دیر از اے سرٹن وے اے کرمنل ٹرائل پروسیڈس in light of the principles of the law of evidence, قانون شہادت آرڈر, ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ تو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا نا ملٹری کورٹ میں. اب ٹھیک ہے, وہ آپ کی مرضی ہے, آپ کا اپنا ادارہ ہے, تو اس میں آپ نے اپنے اہلکار یا افسران کے لیے جو پروسیجر رکھا ہوا ہے آرمی ایکٹ 1952 میں, سو بی اٹ, اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے. ہم کہیں کہ جی اس کو ایسے ہی کریں یا اس کو ویسے ہی کریں, وہ تو آئین کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ فنڈامنٹل رائٹس کا اطلاق ڈسپلنڈ فورسز کے اہلکاروں کے اوپر نہیں ہوگا. جب ان کے حوالے سے کوئی پروسیڈنگ وغیرہ ہوتی ہے تو اس پہ نہیں ہے, میں سچی بات کروں گا. But you cannot make a civilian the subject matter of the Army Act 1952. It is just not possible under the Constitution or under the law. یہ possible ہی نہیں ہے. اور اب اگر آپ مثال کے طور پہ 85 لوگوں کو سپریم کورٹ نے آج اپنے منہ پہ, میں سمجھتا ہوں اپنے ہاتھوں سے, میں سخت جملہ بولنے جا رہا ہوں, کالک مل لی ہے. مطلب کہ اگر فوجیوں نے آپ کی عدالتیں چلا کر فیصلے کرنے ہیں تو آپ یہاں پہ کیا کرنے بیٹھے ہوئے ہیں جج صاحبان, انہیں آپ لوگ گھر چلے جائیں. ویسے بھی آپ لوگوں کی پرفارمنس تو کوئی خاص ہے نہیں. اب لوگ تو انصاف کے لیے ویسی ترلے منتیں کر رہے ہیں, ایڑیاں رگڑ رہے ہیں, رو رہے ہیں, سسک رہے ہیں, لاکھوں مقدمات پینڈنگ ہیں لوور کورٹس میں, ہائی کورٹ میں, سپریم کورٹ میں ملا کے. 26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں ایک آئینی بینچ بن جاتا ہے جو کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کا ایک پروڈکٹ ہے, اور اس کے نتیجے میں جسٹس امین الدین ہیڈ کر رہے ہو اس آئینی بینچ کو, اور چیف جسٹس ہی باہر ہے اس آئینی بینچ سے, اندازہ کریں. اور پھر وہ کہتا ہے کہ ہاں جی ہم مشروط اجازت دیتے ہیں ملٹری کورٹ کو کہ سویلینس کے ٹرائل کریں, سزائیں سنا دیں اور بندے بری کر دیں جو بنتے. بھئی when you are yet to decide that does a military court have the jurisdiction to try a civilian or not, how can you allow that military court to pronounce the judgment? مطلب کہ this is putting the cart before the horse. گدا گاڑی کو آپ گدے سے آگے رکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, کہ جی ابھی یہ ہم فیصلہ کریں گے, بتائیں گے کہ آپ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے, لیکن ابھی آپ کر دیں, چلیں ابھی آپ کر دیں, لیکن ہم بتائیں گے آپ کر. تو جب آپ نے خود یہ فیصلہ کرنا ہے, آپ خود کلیئر نہیں ہے قانون کے مطابق, اینڈ یو آر یٹ ٹو ڈیسائیڈ آفٹر دی پروسیڈنگز لسننگ ٹو دی آرگیومنٹس آف بوتھ دی پارٹیز کہ جی ملٹری کورٹ میں سویلین کا ٹرائل ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا, تو اس سے پہلے آپ کیسے مشروط اجازت دے رہے ہیں, انٹرم ریلیف کیسے دے رہے ہیں. سو یہ دس از اے ویری انفارچونیٹ ڈیولپمنٹ ان دا جوڈیشل ہسٹری آف پاکستان, اور اس کا مجھے دکھ ہے ایک وکیل کے طور پہ. اور یہ ایک ایسی کالک ہے جو پاکستان کی عدالتی نظام کے اوپر لگی ہے, جس کی انٹرنیشنل لیول پہ ابھی آلریڈی بہت بات چیت ہونا شروع ہو گئی ہے. مطلب کہ جن کو نہیں فرق پڑتا ان کو تو چلو کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن یہ بہت پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے اس مقدمے, اس فیصلے کی وجہ سے, آج کے فیصلے کی وجہ سے جو آیا. اس کے علاوہ اگلی خبر سونے پہ سہاگا, اور آپ سن لیں
کہ رینجرز اہلکاروں کی جو شہادت ہوئی تھی، آپ کو یاد ہوگا یہ جو لانگ مارچ کی کال تھی اس میں، جس میں مطیع جان نے اپنا ایک ورژن دے دیا تھا کہ جی وہ تو رینجرز کی گاڑیوں کے نیچے آ کر اہلکار شہید ہوئے ہیں، اور اس کے بعد اس کے اور بھی کچھ ایک دو ورژنز آئے، گورنمنٹ کا اپنا ورژن ہے، اس کے اوپر حکومت نے مقدمہ درج کر دیا ہے قتل کا، دہشت گردی کا، عمران خان کے خلاف، بشرا بی بی کے خلاف، علی امین گنڈا پور کے خلاف، اور پاکستان تحریک انصاف کے دیگر رہنماؤں کے خلاف، اور اس میں مدعی بنایا ہے سندھ رینجرز کے اہلکار کو، ایک سرونگ رینجرز کا جو اہلکار ہے اس کو مدعی بنایا ہے، اور اس نے اب ایف آئی آر میں متن یہ ہے کہ عمران خان کی ایما پر اور اس کے حکم پر ہوا ہے جو کچھ ہوا ہے، اور منصوبہ اڈیالہ جیل میں بنایا گیا ہے، اور اس منصوبے کے جو گواہان ہیں وہ جیل کے کچھ قیدی ہیں، مشقتی ہیں، اور جیل میں خفیہ پولیس کے اہلکار ہیں۔ کر لو گا مطلب کہ یہ جیل میں منصوبہ بن رہا ہے رینجرز اہلکاروں کے قتل کا، اللہ معاف کرے، جو ملاقاتیں وہاں پہ ہوتی ہیں، اور جیل کے سٹاف کو پتہ ہی نہیں ہے، سپرنٹینڈنٹ کو کوئی پتہ نہیں ہے، اور یہ مشقتی اور قیدیوں کو پتہ ہے وہاں پہ۔ اب وہاں سے پکڑ کے کسی بیچارے مسکین کو آپ 2 لتر مارے اور اس کے بعد کہیں کہ تو گواہی دینی ہے عمران خان کے خلاف، تو بیچارے نے دے ہی دینی ہے۔ تو یہ باتیں ہیں، میں آپ کو اب یہ اس طرح کے ایویڈنس کی، اب میں آپ کو بتا رہا ہوں ایز اے لائر کہ ان اکارڈنس ود دا لا آف ایویڈنس، اس طرح کے ایویڈنس کی کوئی ورتھ نہیں ہوتی ہے ان کرمنل ٹرائل اگر وہ میرٹس کے اوپر ہو رہا ہے اور آرٹیکل 10A کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ہو رہا ہے، لیکن ملٹری کورٹ میں یہی چیز چلے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ جی یہ ایویڈنس کی جو کوالٹی ہے یہ تو ویسے ہی فارغ ہے، اس میں تو بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ کچھ اسٹیبلش ہی نہیں ہو رہا جو سٹینڈرڈ آف پروف ہوتا ہے ان اے کرمنل ٹرائل، تو اس کے اوپر تو ریلائی کر کے کسی کو گلٹی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ سو the spirit of the criminal law is کہ جی accused is the favorite child of the law and the guilt of the accused has to be proved beyond all reasonable doubts۔ تو یہاں پہ تو ڈاؤٹ ہی ڈاؤٹ ہے، ڈاؤٹ ہی ڈاؤٹ۔ اب بہرحال وہ ایف آئی آر دے دی گئی ہے، اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ عوام کو فوج اور حکومت کے خلاف بغاوت پر اکسائے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ یہ ایک تواتر کے ساتھ جو فوج کے خلاف بغاوت کا الزام مختلف لوگوں پر لگا کر ایف آئی آرز کا اندراج کیا جاتا ہے، اس کا اتنا نیگیٹو امپیکٹ پڑ رہا ہے لوگوں کی نظروں میں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کو سوچنا چاہیے۔ ایک زمانے میں پولیس جو ہے نا، پولیس آپ کو پتہ ہے لوگ پولیس کو پسند نہیں کرتے تھے، ابھی بھی نہیں کرتے، اب تو خیر بالکل ہی نہیں کرتے پنجاب پولیس کو، تو لیکن پولیس کا ہمیشہ سے امیج بہت برا ہے عوام کی نظر میں کہ یار یہ پتہ نہیں ان کو کیا کیا القابات سے نوازتے ہیں، اور یہ رشوت لیتے ہیں، یہ ظلم کرتے ہیں، یہ کرپٹ ہیں، ان میں میرٹ نہیں ہے، یہ تھانوں میں غریبوں کو لتر مارتے ہیں، یہ زبردستی کنفیشنز کراتے ہیں، یہ جھوٹے پرچے دیتے ہیں، جھوٹی انویسٹیگیشنز کرتے ہیں، یہ ان کا منہ کھلا ہوتا ہے رشوت لینے کے لیے۔ ویسے ہی وہ پولیس والے کو دیکھو کوئی چھلڑ بول رہا ہے، کوئی کچھ بول رہا ہے، ایسی باتیں ہوتی تھی نا پولیس کے بارے میں، کیا کریڈیبلٹی ریپوٹیشن تھی پولیس۔ لیکن جتنی متنازعہ فوج ہو گئی ہے پچھلے 2.5 سال میں، کہ 2.5 سال میں فوج ایک ادارے کے طور پہ جس کو ہمیشہ لوگ اپنا ہیرو سمجھتے تھے، رسپیکٹ کرتے تھے، سلوٹ کرتے تھے، دعائیں دیتے تھے، ٹھیک ہے، بیسٹ وشز دیتے تھے ہر لحاظ سے، مطلب کہ اس فوج کو اتنا پولیٹیسائز کر دیا گیا۔ فوج کے خلاف بغاوت پہ عمران خان نے بھی اکسایا، تو بشرا نے بھی اکسایا، گنڈا پور نے بھی اکسایا، عمر ایوب نے بھی اکسایا، وقاص اکرم نے بھی اکسایا، سلمان راجہ نے بھی، سیدھا وکیل بابو آدمی ہے سلمان راجہ، اس نے بھی اکسایا، مراد سعید جو ہے اس نے بھی اکسایا، زلفی بخاری نے بھی اکسایا، رؤوف حسن نے بھی اکسایا، حماد اظہر نے بھی اکسایا۔ یہ ایف آئی آریں، تو جب اس طرح جھوٹی ایف آئی آریں لوگوں پر دی جائیں گی کہ وہ جی منصوبہ اڈیالہ جیل میں بنا تھا، اور کسی کو پتہ ہی نہیں، آنکھوں 100 پردوں کے پیچھے عمران خان کو چھپا کے تو رکھا ہوا ہے آپ نے کہ اس کی ایک جھلک عوام کو نظر نہ آ جائے، نہیں تو عوام میں ایک انرجی کی رمق آ جائے گی عمران خان کو دیکھ کے، تو 100 پردوں کے پیچھے اس کو چھپایا ہوا ہے۔ پھر اتنی سخت سیکیورٹی ہے، ٹائٹ سیکیورٹی ہے، ایک ایک موومنٹ پہ نظر ہے، کھانے پہ نظر ہے، کیا کھائے گا، کیا پیے گا، کون مل سکتا ہے، کون نہیں مل سکتا، کس طرح مل سکتا ہے، کب مل سکتا ہے، اس میں بھی کئی دفعہ نہیں ملنے دیتے تو عدالت کو آرڈر آتا ہے تو اس کو جسٹیفیکیشن بنا کے پھر اپنی ایک کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں عمران خان سے ملاقاتیں کرائی جاتی ہیں، تو اس کنٹرولڈ، شدید کنٹرولڈ انوائرمنٹس میں منصوبہ بن گیا۔ یہ پی ٹی آئی کے اہلکاروں کے ساتھ مل کے عمران خان نے رینجرز کے اہلکاروں کو مارنے کا منصوبہ بنا لیا۔ فار گاڈ سیک یار، کچھ تو کریڈیبلٹی رہنے دیں اداروں کی،
اور پولیس کی تو شروع سے کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. اب رینجرز کو اور فوج کو بغاوت پہ اکسار اس طرح کی چیزوں کو اگر بیچ میں لے آئیں گے, کریں گے, تو آپ مجھے بتائیں لوگ کیا سوچیں گے اندر کہ جسٹ بیکاز ان کے پاس پاور ہے, اتھارٹی ہے, کر سکتے ہیں, یہ اس لیے کر رہے ہیں, اور یہ کچھ بھی میرٹ کوئی نہیں ہے. پھر اسی طرح متنازع ہوگا نا ادارہ مزید, جو کہ آلریڈی ہو چکا ہوا ہے بہت زیادہ. تو یہ حالات ہیں, سوچنے والوں کو سوچنا چاہیے لیکن سوچ کوئی نہیں ہے. فیض حمید کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو آئی تھی خبر. اب فیض حمید کا جو ٹرائل ہے وہ سو بی اٹ, ہی از این ایکس ملٹری پرسن, وہ ایک ملٹری کورٹ میں ہو سکتا ہے, سو بی اٹ. اور اس کے جو بھی تقاضے طریقہ کار ہیں وہ فیض حمید صاحب جانے اور یہ جانے. اور میں آپ کو ایک بات آج آنیسٹلی بتاؤں کہ جل فیض حمید ڈی جی آئے تھے, جل فیض حمید نے بھی جو ات چکی ہوئی تھی نا, اور جو کچھ ہو رہا تھا نا, اور خان صاحب کے دورے حکومت میں وہ جو کچھ کر رہے تھے, اور ابھی یہ عمران اسماعیل جیسے لوگ آ کر یہ بول رہے ہیں کامران خان کے انٹرویو میں کہ جی فیض حمید کا طوطی بولتا تھا اور اس کا حکم چلتا تھا گورنمنٹ سے زیادہ اور پرائم منسٹر سے زیادہ اس ٹائم پہ. اگر کبھی فیض حمید چیف آف دی آرمی سٹاف بن جاتے, میرا تجزیہ یہ ہے تو ہونا یہی کچھ تھا جو ابھی ہو رہا ہے. ایونچولی فیض حمید اگر بن جاتے, مثال کے طور پہ عمران خان بھی حکومت میں رہتے, تو یہ جو ٹسل ہے ایسے ہی ہونی تھی, بیکاز فیض حمید واز ایٹ نیکسٹ لیول ٹو ٹیک تھنگز ان ہز اون ہینڈز. اور یہ وائلیشن اور یہ جو کچھ بھی ہوا ہے, بہت کچھ فیض حمید کی ماں پہ ہوا ہے. ٹھیک ہے, فیض حمید جب ڈی جی آئے تھے اور ڈی جی سی تھے, اور ہی واز سو پیشنیٹ ٹو بیکم دا چیف آف دی آرمی اسٹاف. لیکن بہرحال اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ نہیں, فیض حمید اٹ واز ناٹ ہز ڈے, اور وہ نہیں بن سکے آرمی چیف, اور پھر فوراً انہوں نے ریزائن کیا. میں نے تب بھی کہا تھا کہ یہ جو ریزگنیشن فیض حمید کی طرف سے آیا ہے, کدھر گیا وہ سارا جذبہ ایز اے سولجر کہ جو میں نے سرو کرنا ہے. جسٹ بیکاز ہی کوڈ ناٹ بیکم دا چیف آف دی آرمی اسٹاف, تو اس نے اس فوج کو ریٹائرمنٹ کی مدت سے پہلے استعفیٰ دے دیا ہے, جس فوج نے اسے اتنا کچھ دیا ہے. ساری زندگی موجیں کی ہیں فیض حمید صاحب نے, بہت موجیں کی ہوں گی, آئی ایم شیور, وہ دنیا جانتی ہے. وہ مطلب کہ فیض حمید کا بھی طوطی بولتا تھا اپنے ٹائم پہ اس طرح سے. تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے, اگر کبھی فیض حمید چیف آف دی آرمی اسٹاف ہوتے تو شاید اس سے زیادہ ہوتا, یہ بھی میں آپ کو بتاؤں. کیونکہ ایونچولی چاہے عمران خان کے کتنے بھی منظور نظر تھے فیض حمید, اور چاہے عمران خان چاہتے بھی ہوں گے اس ٹائم پہ کہ فیض حمید چیف آف دی آرمی اسٹاف آ جائیں, لیکن تصادم انیویٹیبل تھا, یہ ناگزیر تھا, یہ تصادم ہونا تھا. فیض حمید نے پھر کہنا تھا سب کچھ میرے ہاتھ میں ہی میں ہوں, اور خان صاحب کو پھر ہونا تھا کہ نہیں آ رہے. اور خان صاحب نے کسی نہ کسی سٹیج پہ, جیسے جنرل باجوہ کے ساتھ ڈفرینسز کریٹ ہوئے ہیں, وہ جنرل باجوہ ہوتا, جنرل عاصم منیر ہیں یا جنرل فیض حمید ہے, ڈفرینس کریٹ ہونا ہی ہونا تھا. سویلین انسٹیٹیوشن کا, سول گورنمنٹ کا, ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, جب ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس حد تک سیاست میں مداخلت کرے گی, اور پھر اس ڈفرینس کے نتیجے میں جو کچھ آج ہو رہا ہے, اگر مثال کے طور پہ جنرل عاصم منیر کی بجائے جنرل فیض حمید چیف آف دی آرمی اسٹاف ہوتے, میرا تجزیہ یہ ہے کہ یہی کچھ ہو رہا ہوتا, یا شاید اس سے تھوڑا زیادہ ہی ہو رہا ہوتا. جنرل فیض حمید نے بھی کوئی کام نہیں کرنا تھا. تو جنرل فیض حمید کے ساتھ اب جو بھی ہو رہا ہے, اور پھر وہ شاہد افریدی کا ٹویٹ مجھے یاد آ گیا, کتنا بھولا ہمارا کرکٹر معصوم انسان ہے. مطلب کہ آپ کرکٹ کے اوپر کامنٹری کریں, اچھی بات ہے, پولیٹکس کا اگر آپ کو نہیں اتنا پتا تو اس پہ آپ اگنور کر دیں, اوائڈ کر دیں, کامنٹری نہ کریں. بہتر یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی فیض حمید کا ٹرائل ہو رہا ہے, تو اس سے کہ کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں ہے, اس تاثر کو تقویت ملے گی کہ اگر اپنوں کا بھی ٹرائل کر رہے ہیں تو. مطلب کہ یار آپ کوئی کرنے والی بات کرو. یہ تو ایسے ہی ہے کہ مثال کے طور پہ اورنگزیب عالمگیر نے جب بادشاہت ٹیک اوور کرنی تھی, اپنے سگے 7-8 بھائیوں کو اس نے موت کے منہ میں ڈالا ہے, تو یہی کہا جائے کہ کیا اکاؤنٹیبلٹی ہے, اپنوں کو بھی نہیں چھوڑا جا رہا. وہ اقتدار کی جنگ تھی. اسی طرح جہانگیر اور اس کے سگے بیٹے خسرو کے درمیان جب یہ جنگ چل پڑی تھی, اور وہ خسرو سے انسیکیور تھا شاہ جہان, اور خسرو کے قتل کا الزام شاہ جہان کے اوپر آتا ہے, جس کو دی آرکیٹیکٹ کنگ کہا جاتا ہے, تاج محل ممتاز محل کے لیے بنایا اس نے. تو وہ کہا جائے کہ اپنوں کے لیے احتساب ہو رہا تھا. دیکھیں کتنا کیا انصاف تھا. عدل جہانگیری, آج بھی مثال دی جاتی نا عدل جہانگیری کی, وہ عدل جہانگیری اپنا سگا بیٹا اس کا وکٹم بنا تھا, خسرو پرنس, جو سب سے زیادہ اکبر کا پسندیدہ تھا. وہ چاہتا تھا کہ جہانگیر کی بجائے میرا پوتا جو ہے وہ بادشاہ بن جائے, فارغ کرا دیا گیا. کیوں؟ میرٹ پہ نہیں, اکاؤنٹیبلٹی نہیں, اقتدار کی جنگ تھی.
تو فیض حمید کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اٹ ڈز ناٹ ریفلیکٹ دا میریٹوکریسی ان دی جوڈیشل سسٹم اور دی جسٹس پریویلنگ ان پاکستان رائٹ ناؤ. یہ اقتدار کی جنگ کا نتیجہ ہے. جب بھی گھوڑے آپس میں یا ہاتھی آپس میں لڑتے ہیں یا شیر آپس میں لڑتے ہیں یا کوئی بھی انسان بھی آپس میں لڑتے ہیں طاقت کے لیے, تو ہارنے والے کے ساتھ پھر یہی کچھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس بیچارے کرکٹر کو آپ ٹویٹ کر دیا انہوں نے, اس کے اوپر پھر بہت تنقید ہوئی. بہرحال آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سے اینی تھنگ ایلس. اس کے علاوہ جو خبریں ہیں اس میں نادرہ کے ڈی جی صاحب ہیں, جعلی ڈگری ان کی آئیڈینٹیفائی ہوگی. ایک میرٹ کا کام ہوا ہے کہ ڈی جی صاحب جعلی ڈگری کے ساتھ اگر بیٹھے ہوئے تھے تو ان کو فارغ کر دیا گیا ہے. ایک جو میرٹ کا قتل اور ہوا ہے وہ کراچی میں ایک بندے کی پولیس کی حراست میں قتل ہوا تھا, اس کے بیٹوں نے پولیس والوں کو معاف کر دیا. ہم نے اللہ واسطے معاف کر دیا. ایس پی صاحب کو بھی معاف کر دیا, پولیس اہلکاروں. اور بھائی آج کل پاکستان میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اہلکار انٹچبل ہیں. آج کل تو پولیس کا بھی بڑا دوبارہ طوطی بول رہا ہے. پاکستان پولیس اسٹیٹ بنا ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ کی مہربانی سے, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں کی کٹ پتلیاں جیسے پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوئی ہیں سیاستدانوں کے طور پہ, تو یہ تو اسٹیبلشمنٹ کے پرسنل گارڈز کے طور پہ جو بھی انہیں کہہ دیں وہ انہوں نے ویسے ہی کرنا ہے. تنخواہیں مل رہی ہیں, لیتے ہیں, فائدے اٹھاتے ہیں, اور جس پہ کہیں گے اس پہ چڑھ دوڑیں گے. تو ان کو بھی پروٹیکٹ کرنا آج کل بہت ضروری ہے. تو ایس پی صاحب کی بھی معافی ہو گئی ہے. اب وہ جو بھی جن بھی حالات میں مرڈر ہوا تھا کوئی فرق شاید نہیں پڑتا, شاید کیا پڑتا ہی نہیں ہے, فرق نہیں پڑتا. تو یہ آج کی خبریں ہیں. اس ویلاگ میں اتنا. انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.